پھر فرمایا یہ سارے کام کرو گے، حج کے ارکان ادا کرو گے، قربانی کرو گے، کپڑے بھی تمہارے، تم صحرا میں اپنے گھروں سے کمروں سے نکل کے جب آؤ گے وہاں دھول بھی اڑے گی سب، تو پھر جسم بھی تھوڑا سا میلا کچیلا ہو جائے گا، کچھ لباس، پھر اپنا میل کچیل دور کرو، ظاہری بھی باطنی بھی، باہر سے بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو، اندر سے بھی۔ گناہ جب دھل جائیں گے، گناہ جب ختم ہو جائیں گے تو اندر بھی صفائی ہو جائے گی، تو اپنا میل کچیل اتاریں اور پھر اپنی منتیں پوری کریں۔ یہاں ایک تو آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی، قربانی کرنی ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلانی ہے، جو کفارہ دیتے ہیں آپ وہ آپ خود نہیں کھا سکتے، قربانی کا گوشت سارا خود نہیں کھانا چاہیے، دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے، سارا خیرات نہ کر دے اور سارا خود نہ رکھ لے، بہتر طریقہ 3 حصے بناؤ، ایک گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں دوستوں کے لیے اور ایک غربا مساکین کے لیے۔ اب آپ نے میل کچیل اس میں حجامت کروانی ہے، یہ گنجے ہونا اردو میں کہتے ہیں نا، بال منڈوانا، سر کے سارے بال اس طرح سے منڈوا دیں، یہ کیوں رکھا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عرب میں ایک رسم تھی کہ غلام کو جب آزاد کرتے تھے، غلامی سے آزاد کرتے تھے تو بال مونڈ دیتے تھے کہ اب اس پر کوئی کسی کا وبال، کسی کا کوئی ذمہ نہیں رہا، تو آپ بال مونڈ دیں کہ اب کوئی گناہ نہیں رہا۔ اس کو باقی رکھا گیا، اس یاد کو، اس چیز کو کہ بال منڈاؤ تاکہ تمہارے اوپر سے جتنے ہیں بوجھ وغیرہ وہ سب ہٹ، ناخن ترشواؤ۔ اب اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا کر لو، جو جسم کے جہاں جہاں سے بال اتارنے کو کہا گیا ہے وہ احرام کھولنے کے بعد آپ وہاں سے بال صاف کریں اور اپنے آپ کو دھوئیں، ستھرے ہو جائیں۔ کیوں؟ حج کر لیا ہے، اب اس بارگاہ کی حاضری دینی ہے جہاں دیوانے نہیں بن سکتے، جہاں ادب سے جانا ہے، تو یہ بھی ہمیں سکھایا گیا۔ اگر کوئی شخص منت مان لے، کیا مان لے؟ کس کو کہتے ہیں منت؟ یا اللہ میرا فلاں جائز کام ہو جائے، انسان ہے، حاجتیں پیش آتی ہیں، مسائل، کہ میرا فلاں جائز کام ہو جائے تو میں آگے آپ نے جو چیز ماننی ہے کہ نفل پڑھوں گا، صدقہ کروں گا، فلاں جگہ کا سفر کروں گا، فلاں نیکی کروں گا، یہ اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گا، تو یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کیا اس سے طے کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ آپ مان لیتے ہیں۔ جب تک آپ نے مانا نہیں تھا وہ ایک نفلی طور پر تھا، آپ کے لیے لازم نہیں تھا۔ دھیان سے سن لیں، مثلا یا اللہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو میں 100 نفل پڑھوں گا، تو جب آپ نے یہ کہہ دیا میں 100 نفل پڑھوں گا تو یہ 100 نفل پڑھنا آپ پر لازم اونچی نہیں تھا، لازم، لیکن جب آپ نے مان لیا اب آپ پر لازم ہو گیا، آپ نے خود اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منت۔ کہ جو چیز میں نے مانگی ہے، مانی ہے، وہ مجھے مل جائے تو میں ایسا کروں گا، دیگ پکاؤں گا، غریبوں کو کھلاؤں گا، یوں کروں گا، وہاں کروں گا۔ تو لوگ منت مان لیتے ہیں، تو جو چیز آپ نے مان لی وہ آپ پر، مجھے سب کی آواز چاہیے، لازم ہو گئی، واجب ہو گئی، اب آپ کے ذمے ہے، اس کو آپ نے ادا کرنا، اگر نہیں کیا تو وہ آپ پر رہے گی۔ تو جو منت مان لے تو منت کا پورا کرنا فرض ہے، بشرطے کہ اللہ کے لیے ہو۔ اگر کوئی اور کسی کے لیے کی ہے کہ میں فلاں شخص کے لیے یہ مان رہا ہوں تو نہیں،
اب یہاں میں نے ایک چیز واضح کرنی ہے، وہ واضح یہ کرنی ہے کہ ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کی فاتحہ کروں گا، 11ویں شریف کروں گا، تو لوگ کہتے ہیں چونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ تو حرام ہے، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، نیاز ماننا۔ اس کو میں ذرا سمجھا دوں، دھیان سے سن لیں۔ ہم جب کبھی کوئی ایسی چیز مانتے ہیں کہ کھانا کھلائیں گے، 11ویں کریں گے، یا لوگوں کو کچھ اس طرح کی جو بھی چیز، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اس کا ثواب فلاں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو نظر عرفی کہتے ہیں۔ کون سی؟ عرفی، عرف، عین رے فے، یہ عرفی، یہ عرفی طور پر ہے۔ یہ لوگوں میں یہ رواج ہے کہنے کا کہ میں غوث پاک کی نیاز دوں گا، تو نیاز تو اللہ کے لیے ہی ہے، مگر چونکہ ثواب غوث پاک کو بھیجنا ہے تو نام ان کا لے دیا، جس کو ثواب بھیجنا ہے اس کا نام لے دیا، تو اس طرح نام لینے سے وہ چیز غلط ہوتی نہیں۔ ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کو جرأت نہ ہو اعتراض کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں ہم ولی اللہ ہی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، دہلی میں مزار ہے ان کا، بہت بڑے عالم تھے، اکثر علماء کی سند میں ان کا نام ہے، بڑی خدمت کی انہوں نے اس وقت، تو ان کا نام آتا ہے علماء کے حوالے سے جو سند دی جاتی ہے۔ تھانوی نے جگہ جگہ لکھا ہے میں ولی اللہ ہی ہوں۔ میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر واقعی ولی اللہ ہی ہے تو اپنی بات پڑھ لیں اور پھر آگے سے بولیں نہیں۔ حضرت شیخ اللہ دیا نام ہے ایک بزرگ کا، قصبے کا نام بھی موجود ہے، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ثواب العبادات، اس میں بھی راہ حق میں درس توحید میں حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ وہاں گئے، چھوٹا سا قصبہ تھا، اور یہ بات ہے 200 سال پرانی، اس وقت کا اندازہ کر لو، یہ بجلی وغیرہ تو تھی نہیں، قصبہ چھوٹا سا۔ جب وہاں گئے تو حضرت شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب، اصل بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کتاب کا نام الفاظ العارفین، اصل کتاب فارسی میں، اردو ترجمہ بھی دوسروں کا کیا ہوا ملتا ہے۔ وہ قصبہ جس کا نام ڈاسنا تھا، وہاں گئے، شیخ اللہ دیا کے مزار پر، تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب جو حضرت شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ صاحب مزار نے کہا ہے کھانا کھا کر جانا، جن کے مزار پر ہم آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کھانا کھا کے جانا۔ اب ان کے وہ مزار پر آئے ہیں، میں اس سے مسئلے نکالوں تو کتنی بات، کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے میرے پاس کون آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے، بات بھی ہو رہی ہے، دعوت بھی کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی جو قبروں میں ہیں ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ سن لیں، خود تمہارے گھر کی بات سنا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا، قصبے میں آئے، یہاں تو ہمارے پاس کھانے کا ویسے بھی انتظام نہیں، سفر کر کے کہیں اور جاتے، جا کے کھاتے، کھانا ملے گا۔ مرید خوش ہو گئے کہ جب حضرت صاحب دعوت کر رہے ہیں تو کوئی خاص چیزیں کھلائیں گے، مزہ آئے گا۔ مغرب ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، قصبہ تھا سناٹا۔ گاؤں میں اس زمانے میں آپ سوچے 200-250 سال پہلے کیا حال ہوگا، اندھیرا، گھپ، یہ بھی نہیں ہے کہ باہر نکلیں تو جناب کھمبے لگے ہوں گے اور سڑک پہ چلے جائیں گے، کوئی وہاں ہوٹل ہوں گے، کچھ بھی نہیں۔ مغرب کے بعد جب اندھیرا گہرا ہونے لگا تو ذرا مریدوں کو ہوا کہ انہوں نے سننے میں صحیح سنا ہے،
صاحب مزار نے دعوت کا ہی کہا ہے، آج کے ہی کھانے کا کہا ہے یا پھر کبھی کہا تھا؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ اس زمانے میں دوپہر کا کھانے کا رواج کم ہی تھا. لوگ صبح ناشتہ اچھا کر کے نکلتے تھے، مغرب میں آتے تھے، گھر میں کھانا کھاتے تھے. اب بھی پنجاب میں اکثر جگہوں پر ایسا ہی لوگ جو کاروبار کرتے ہیں صبح ناشتہ کر کے گھروں سے جاتے ہیں، پراٹھے کھا لیتے ہیں، پھر شام کو آ کے کھاتے ہیں، دوپہر میں وہ نہیں کھاتے. تو مغرب کے بعد عشاء کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی، نماز پڑھ لی گئی، پھر کوئی کھانے کا دور دور تک پتہ. وہ آپس میں اب بول رہے ہیں، پیر صاحب کے سامنے ذرا بولتے ہوئے کچھ خیال بھی ہو رہا ہے، ذرا ہلکی ہلکی خسر خسر تھوڑی سی آواز تیز ہونے لگی کہ حضرت صاحب نے کہا بھی تھا یا ایسے ہی. حضرت صاحب نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا ہے تو وہ کھلائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا حال ہوتا ہے نا. لیکن مریدوں کو ایک تو بھوک بھی لگی، دوسرا یہ کہ یہاں تو کوئی دور دور تک آبادی نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، کہاں سے کھانا آئے گا؟ لیجئے جی، عشاء کے بعد دیر ہو گئی، اور قصبے میں تو اور زیادہ معلوم ہو رہا ہوگا کہ جن بہت زیادہ دیر ہو گئی. اچانک دور سے ایک چھوٹی سی روشنی جیسے چراغ جلتا ہوا کہ کوئی سر پر بڑا تھال رکھے ہوئے آ رہا. ایک خاتون آئی، بڑے تھال میں بہترین کھانا لا کر اس نے پیش کیا. لیجئے یہ کھائیے. انہوں نے اس سے پوچھ لیا تو کہاں سے آئی ہے، معاملہ کیا ہے، اس وقت کھانا لے کر آئی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے منت مانی ہوئی تھی. کیا مانی ہوئی تھی؟ منت مانی ہوئی تھی. میرا شوہر گیا ہوا تھا کہ وہ خیریت سے واپس آ جائے تو میں کھانا پکا کر مخدوم اللہ دیا کے مزار پر بیٹھے لوگوں کو کھلاؤں گی. اللہ تو میں نے منت مانی ہوئی تھی. میرا شوہر آ گیا، تو جب وہ آ گیا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ کل کروں پرسوں کروں. حضرت صاحب نے فرمایا مہمان بیٹھے ہیں، کھانا لا. تو میں پکا کے لے کر آئی ہوں اور سوچ رہی تھی کوئی مل جائے کھانے والا. شکر ہے مل گئے. حضرت صاحب نے فرمایا لو آ گیا کھانا کھاؤ. اب دو باتیں، ایک تو منت ماننا، وہ بھی پتہ چل گیا مزار کے حوالے سے، اور پھر مخدوم اللہ دیا کے مزار پر لے جاؤں گی، وہاں لوگوں کو کھلاؤں گی، یہ بھی ثابت ہو گیا تمہاری کتاب سے. اب بولو کیا کہتے ہو؟ اب ہم پر اعتراض کر سکتے نہیں. تو یہ عرفی طور پر کہہ دینا کہ یہ نیاز غوث پاک کی، یہ خواجہ غریب نواز کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ثواب ان کو پہنچے. کھانا مثلا جانور ذبح ہوگا اللہ کے نام پر، لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو ثواب کسی کو بخش دیں، اس کے نام لینے سے چیز غلط ہوتی، اونچی نہیں. اب کھانے پر کس کس کا، ارے یہ فلاں کا کھانا ہے، یہ فلاں کا کھانا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو کھانے پر اگر کسی اور کا نام لے دیں تو کیا حرام ہو جاتا ہے؟ اونچی. تو جو لوگ اس کو کہتے ہیں، میں نے اس لیے آپ کو یہ مسئلہ تھوڑا سا بتایا. تو یہ بات آئی تھی تو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتیں پوری کریں. تو واضح رہے کہ ہم اللہ والوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں. کسی کو کپڑے دیے، کسی کو کھانا کھلایا، پیسے دیے، یا کسی کو اور خرچہ وغیرہ دیا، تو ثواب جس کو بخشنا ہو اس کا نام لے دیا جاتا ہے کہ یہ غوث پاک کے لیے ہے، تو ایسا کرنا غلط، اونچی